शब बारात। ये झूठा इल्जाम है, कुरान से साबित नहीं, हदीस से साबित नहीं। सबसे पहले मैंने खुतबे के बाद आयत पढ़ी, हामीम वल किताबिल मुबीन, 25वें पारे में, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंदिरीन। अल्लाह ताला ने कुरान अजीम की कसम याद फरमाई, उसके बाद फरमाता है कि हमने इसको मुबारक रात में नाजिल फरमाया। इसके मुतालिक दो कौल हैं। मुफस्सिरीन फरमाते हैं लैलतुन मुबारका जो कुरान में लफ्ज आया है इससे मुराद शब कदर भी है, और बाज मुफस्सिरीन फरमाते हैं इससे मुराद शब बारात भी है, क्योंकि आगे की आयत में रब ताला फरमाता है फीहा युफरकु कुल्लु अम्रिन हकीम, इस रात में हर हिकमत वाले मामले की तकसीम होती है। रब तबारक व तआला अपनी जानिब से जो मामला तकसीम फरमाता है वो आज की रात, ये हो गई कुरान पाक से। बुखारी शरीफ की हदीस है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मिशकात शरीफ की हदीस है, जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 441। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा इसकी रावी फरमाती हैं कि मैंने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माह रमजान के अलावा माह शाबान से ज्यादा किसी महीने में रोजे रखते नहीं देखा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के कभी कभार अक्सर रोजे रखा करते थे या फिर पूरे महीने के रोजा रखा करते थे। इससे तो साबित हुआ कि शब बारात शाबान में हो रही है या फिर रमजान में हो रही है। शब बारात के रोजे के बारे में लोगों ने पूछा कहां से साबित है, बुखारी शरीफ पढ़ो, मां आयशा सिद्दीका फरमाती हैं हुजूर 15 शाबान क्या पूरे शाबान का ही रोजा रखते थे। दूसरी हदीस है, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद दिन को छोड़कर पूरे माह शाबान के रोजे रखते थे, फिर फरमाते शाबान मेरा महीना है और रमजान मेरी उम्मत का महीना है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे का एहतमाम फरमाते थे। और फिर ये हुजूर का इरशाद, जिन लोगों की रूहें कब्ज करनी होती हैं उनके नामों की फहरिस्त माह शाबान में मलकुल मौत को दी जाती है। हदीस पाक ये भी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये भी बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की हदीस में तिलावत कर रहा हूं, आपके सामने तर्जुमा में पढ़ रहा हूं। इसलिए मुझे ये बात पसंद है कि मेरा नाम उस वक्त फहरिस्त में लिखा जाए जबकि मैं रोजे की हालत में हूं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 15वीं शब को, यानी जो शब आज यहां बैठे हैं आप, साल भर जितने मरने वाले हैं उनके नामों की फहरिस्त मलकुल मौत को दी जाती है। अगले साल तक इतने लोगों की रूहें तुम्हें कब्ज करना है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मेरा नाम अगर फहरिस्त में लिखा जा रहा हो तो इस हालत में लिखा जाए कि मैं रोजे की हालत में हूं या मैं इबादत की हालत में हूं। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 15वीं शाबान की रात को मरने वालों के नामों की फहरिस्त तैयार की जाती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद से मालूम होता है अगरचे रात के वक्त रोजा नहीं होता, उसके बावजूद रोजादार लिखे जाने का सवाब तो जरूर दिया जाएगा। अब शब बारात के मुतालिक हजरत अता बिन यसार रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं लैलतुल कद्र के बाद शाबान की 15वीं शब से अफजल कोई रात नहीं। ये ताबई हैं, किताब का नाम है लताइफुल मारिफ, सफा 145। उसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ से जो ये रात जागने के मुतालिक, इबादत के मुतालिक, अब सुनिए कुछ और दलीलें। एक बड़ी हदीस है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जियारत कबूर के लिए भी तशरीफ ले जाया करते थे और इस रात को जाने के मुतालिक भी दो हदीसें मैं आपके सामने तिलावत करता हूं। अल्लामा इब्न अल हाज मालिकी रहमतुल्लाह अलैह शब बारात के मुतालिक लिखते हैं कोई शक नहीं कि ये रात बड़ी बाबरकत है। ये इब्न अल हाज मालिकी रहमतुल्लाह अलैह इस जमाने के नहीं, काफी जमाने पहले के और मालिकी मजहब के सबसे बड़े इमाम हैं। अल्लामा इब्न अल हाज फरमाते हमारे बुजुर्गों का ये तरीका रहा है कि इस रात की बहुत ताजीम करते थे। इसके आने से कबल उसके लिए तैयारी ऐसी करते कि जब वो रात आ जाती तो खुश और जज्बे से उसका इस्तकबाल करते और पूरी रात इबादत में गुजारा करते। अल मदखल किताब का नाम है,
جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 392 یہ بھی موجود۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص شعبان کی 15ویں رات میں شب بیداری کرے تو یہ فعل احادیث کی مطابقت میں بالکل مستحب ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بھی احادیث سے ثابت ہے کہ شب برات میں آپ مسلمانوں کی دعائے مغفرت کے لیے قبرستان تشریف لے جاتے تھے۔ یہ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس بزرگ کا نام میں لے رہا ہوں جن کے متعلق تمام دیوبندی حضرات کا بھی اتفاق ہے، اہل حدیث جماعت کا بھی اتفاق ہے، اہل سنت و جماعت بھی شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو اپنا امام تسلیم کرتے ہیں۔ وہ بغیر اختلاف کے لوگوں کے نزدیک بالکل مستند عالم دین ہیں۔ ان کی بات میں نے یہاں پر پیش کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر 15ویں شب شعبان کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے جایا کرتے تھے۔ غنیت الطالبین صفحہ نمبر 250 حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں جب آپ شب برات میں گھر سے باہر تشریف لائے تو آپ کا چہرہ یوں دکھائی دیتا تھا جس طرح کسی کو قبر میں دفن کرنے کے بعد باہر نکالا گیا ہو۔ آپ سے اس کا سبب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم میری مثال ایسی ہے جیسے کسی کی کشتی سمندر میں ٹوٹ چکی ہو اور وہ ڈوب رہا ہو اور بچنے کی کوئی امید نہ ہو۔ پوچھا گیا آپ کی ایسی حالت کیوں ہے؟ فرمایا میرے گناہ یقینی ہیں لیکن اپنی نیکیوں کے متعلق میں نہیں جانتا کہ وہ مجھ سے قبول کی جائیں گی یا پھر رد کر دی جائیں گی۔ نہیں ہوگی۔ گناہ تو پکا معلوم ہے کہ گناہ ہے، نیکی تو میں نے کر لیا، قبول ہوئی کہ نہیں یہ معلوم نہیں۔ اس خوف سے آج کی رات میں کانپ جایا کرتا ہوں کہ آج رب تعالیٰ کے ہاں سے احکام نازل ہوتے ہیں۔ تفسیر مشکات شریف کی حدیث جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 277۔ بعض لوگوں کو یہ عادت ہے جھوٹے جھوٹے اس طرح سے بیان کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ انٹرنیٹ کے مبلغ لوگوں کو ایسا بیوقوف بنا دیں۔ میں آپ کو جو چیز پیش کر رہا ہوں اوتھینٹک ہے، مجھ سے سوال کر سکتے ہیں آپ بعد میں بھی۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالیٰ ملک الموت کو ایک فہرست دے کر حکم فرماتا ہے جن جن لوگوں کے نام اس میں لکھے ہیں ان کی روحوں کو آئندہ سال تک مقررہ وقتوں پر قبض کر لو۔ تو اس شب میں لوگوں کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ کوئی باغیچے میں درخت لگانے کی فکر کر رہا ہے، کوئی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہوتا ہے، کوئی کوٹھی بنگلہ بنوا رہا ہوتا ہے، حالانکہ ان کے نام مردوں کی فہرست میں لکھے جا چکے ہوتے ہیں۔ یہ حدیث کا ترجمہ میں نے پڑھا ہے حدیث۔ اس کے بعد مصنف عبد الرزاق یہ بھی کتاب حدیث کی ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 317 یہ حدیث کی کتاب ہے۔ فرماتے ہیں حضرت اس کے بعد اور ایک کتاب الجامع لاحکام القرآن شعب الایمان للبیہقی، امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب، حدیث کی بہت مشہور و معروف کتاب، تقریباً 12 جلدوں پر ایک کتاب ہے۔ شاید یہاں بہت سارے لوگ دیکھے بھی نہیں ہوں گے اس کتاب کو، بڑی کتاب ہے امام بیہقی کی شعب الایمان۔ اس میں فرماتے ہیں حضرت عثمان بن محمد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک لوگوں کی زندگی منقطع کرنے کا وقت اس رات میں لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان شادی بیاہ کرتا ہے اور اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ یہ مغفرت کی رات ہے۔ شب برات کی خصوصیت کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت فرماتی ہیں 15ویں شب شعبان کی میں رات کو بیدار ہوئی تو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے میرے حجرے میں ڈھونڈتی ہوئی باہر نکل آئی تو دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں ہے، قبرستان، تو جنت البقیع قبرستان سے باہر نکل رہے تھے تو حضرت عائشہ ڈھونڈتی ہوئی وہاں تک پہنچی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ آپ نے پوچھا کہ آقا و مولا اس وقت آپ کا یہاں آنا؟ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا تم اتنی گھبراتی کیوں ہو؟ کیا تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے ساتھ کوئی خلاف فیصلہ کریں گے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی نہیں، میں یہ دیکھنے آئی تھی کہ کہیں آپ دوسری اہلیہ محترمہ کے پاس آرام فرما ہوں گے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنیے جو حدیث کا اصل بیان کرنا ہے مجھے، فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالی شعبان کی 15ویں شب، یہ الفاظ پر توجہ دیں، یہ حدیث پورے بیان کا خلاصہ ہے، لب لباب مغز یہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالی شعبان کی 15ویں شب آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ کئی آسمان ہیں، 7 آسمان ہیں، دنیا کا جو آسمان ہے وہ پہلا آسمان ہے۔ حدیث پاک میں آسمان دنیا یعنی دنیا کا یہ جو پہلا آسمان ہے اس پر نزول فرماتا ہے، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ یہ کیا ہے قبیلہ بنو کلب؟ عرب میں ایک خاندان رہا کرتا تھا جس قبیلے کا نام، خاندان کا نام بنو کلب، وہ بکریاں پالتے تھے اور ان کی بکریوں کے بڑے بال ہوتے تھے، یعنی گھنے بال ہوتے تھے۔ حدیث پاک میں ان بکریوں والوں کا ذکر ہے کہ ان بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہوتے ہیں اتنی تعداد میں آج کی رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اب یہ حدیث کہاں کہاں ہے یہ سن کر کے ان تک پہنچا دیں تو خالص بات ختم ہو جائے گی۔ ترمذی شریف صحاح ستہ کی حدیث ہے۔ صحاح ستہ جو مشہور کتابیں ہیں 6 جس کو سارے لوگ تسلیم کرتے ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ شریف، ابو داؤد شریف، یہ 6 کتابیں حدیث کی مشہور و معروف ہیں۔ اس میں سے کتاب سے میں حوالہ، ثبوت، پروف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ترمذی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 156، دوسری بھی صحاح ستہ سے ہی پیش کر رہا ہوں، یہی حدیث سیم ٹو سیم حدیث حضرت عائشہ کی، ابن ماجہ صفحہ نمبر 100، تیسری کتاب سیم ٹو سیم یہی حدیث مسند امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ، جن کو غیر مقلد اور اہل حدیث بہت مانتے ہیں، اہل حدیث حضرات بھی بہت مانتے ہیں۔ مسند امام احمد بن حنبل سے پیش کر رہا ہوں، وہ تقریباً 20 یا 25 جلدوں کی کتاب ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے یہی حدیث حضرت عائشہ کی اپنی کتاب میں حدیث کے طور پر لکھا ہے، اس کا حوالہ بھی یاد رکھیں، مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 238۔ اس کے بعد پھر مشکات شریف سیم یہی حدیث جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 277۔ اس کے بعد مصنف ابن ابی شیبہ، یہ بھی حدیث کی مشہور و معروف کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 237۔ شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب ہے، یہ بھی حدیث کی بڑی مشہور و معروف کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 379۔ یہ میں نے تقریباً 6 کتابوں کی دلیل آپ کے سامنے پیش کی، ایک ہی حدیث اتنی کتابوں میں ہے۔ محدثین فرماتے ہیں، اتنے بڑے بڑے محدثین نے یہ حدیث لکھا ہے کہ یہ حدیث صحت کے درجے کو پہنچی ہوئی ہے، اس کا انکار کرنا گمراہی اور منکر ہونا، گمراہ ہونا، اسلام سے باہر ہونے کے برابر ہو جاتا ہے۔